Rahman Rahim. I am Sayyid Ali Naki Kazmi, Assistant Professor Political Science, GPGC Mansehra. Today's my topic is kinds of sovereignty. Yesterday I have delivered lecture on sovereignty and its characteristics and feature. Now my topic is kinds of sovereignty. First of all, I would like to define and explain and discuss legal sovereignty, the first kind. Legal sovereignty is that authority of the state which has the legal power to issue final commands. In every independent state, there are some laws which must be obeyed by the people, and there must be a power to issue and enforce these laws. Let me explain in Urdu. تو لیگل ساورنٹی ریاست کا وہ اختیار ہے جس کے تحت وہ کمانڈز یا احکامات جاری کرتی ہے، اور ہر ایک ریاست میں کچھ قوانین ہوتے ہیں جنہیں لوگ اوبے کرتے ہیں، اور ایک اتھارٹی ہوتی ہے جو یہ قوانین بناتی ہے اور انہیں نافذ کرتی ہے، تو اس اتھارٹی کو کہتے ہیں لیگل ساورنٹی یا لیگل ساورن۔ اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں۔ The power which has the legal authority to issue and enforce these laws is legal sovereignty. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جو اتھارٹی یہ لاز انفورس کرتی ہے اور یہ لاز بناتی ہے، ایشو کرتی ہے، وہ لیگل sovereign کہلاتی ہے۔ In England, Parliament is legal sovereign according to Dicey. The Parliament is omnipotent and absolute legally. تو ڈائسی کے مطابق لیگلی برٹش پارلیمنٹ اومنیپوٹنٹ ہے اور ایبسلوٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برٹش پارلیمنٹ کے پاس لیگلی انلمیٹڈ پاورز ہیں کہ برٹش پارلیمنٹ کین میک اینی لا، کین امینڈ اینی لا، اور ایون کین ریپیل اینی لا۔ Legally, some things are possible, but practically and morally impossible. کہ بعض چیزیں لیگلی پاسبل ہوتی ہیں لیکن وہ پریکٹیکلی یا مورلی امپاسبل ہوتی ہیں، کیونکہ لیگلی تو ان کی پارلیمنٹ جو ہے، برٹش پارلیمنٹ، وہ کوئی بھی لا بنا سکتی ہے، اسے امینڈ کر سکتی ہے، اسے ریپیل کر سکتی ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس پہ کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ پابندیاں ہیں۔ جیسے وہ کوئی لا پبلک اوپینین کے خلاف نہیں بنا سکتی، وہ موریلٹی کے خلاف لا نہیں بنا سکتی، وہ ریلیجن کے خلاف لا نہیں بنا سکتی، ہیومن رائٹس کے خلاف لا نہیں بنا سکتی، کیونکہ لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس کو فردر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ Since the authority of the sovereign is unrestrained, has the legal right to do whatever he desires. جیسے ڈائسی نے بات کی کہ جو پارلیمنٹ ہے، برٹش پارلیمنٹ، وہ omnipotent ہے اور ایبسولوٹ ہے، تو یہاں پر وہی بات ہے کہ وہ لیگلی اس کے پاس یہ رائٹ ہے اور وہ unrestrained ہے، اس پہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ It is the legal sovereign who grants and enforces all the rights enjoyed by the citizens, and therefore there cannot be any right against him. The legal sovereign is thus always definite and determinate. کہ یہ لیگل sovereign ہی ہے جو لوگوں کو رائٹس دیتا ہے، ان کو حقوق دیتا ہے، انہیں انفورس کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے لیگل ساورن لوگوں کو سارے حقوق دیتا ہے، لا بناتا ہے، لا انفورس کرتا ہے، اس کے پاس تمام اختیارات ہیں، لیکن کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے اس رائٹ کو چیلنج کرے۔ اور لیگل ساورن جو ہے وہ ہمیشہ ڈیفینیٹ ہوگا، وہ ڈٹرمنٹ ہوگا، وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے
وہ واضح ہوگا، وہ کنکریٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے پولیٹیکل ساورنٹی۔ ڈائسی believes that behind the sovereignty which the laws recognizes, there is another sovereign to whom the legal sovereign must bow۔ تو ڈائسی کے مطابق، ڈائسی ایک جورسٹ ہیں انگلش، تو ان کے مطابق جو لیگل ساورنٹی ہے اس کی بیک پر، اس کے بیہائنڈ ایک اور ساورنٹی یا ساورن بھی ہے، جس کو لیگل ساورن جس کے سامنے مجبور ہے، یا لیگل ساورن جس سے متاثر ہوتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے، اور اس ساورن کو ڈائسی نے کہا ہے کہ دیٹ از پولیٹیکل ساورن۔ In every state, the legal sovereign has to pay due regard to the political sovereign۔ اور کوئی بھی ریاست ہے تو وہاں پر جو لیگل ساورن ہے اس نے جو پولیٹیکل ساورن ہے اس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ According to Professor Gilchrist, the political sovereign means the sum total of influences in state which lie behind the law۔ تو پروفیسر گلکرسٹ نے یہ کہا کہ پولیٹیکل ساورن وہ تمام انفلوئنسز، فورسز اور فیکٹرز کا مجموعہ ہے جو کہ لیگل ساورن کے بیہائنڈ کھڑی ہیں، جو کہ لیگل ساورن کی بیک پہ کھڑی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فورسز، یہ طاقتیں اور یہ فیکٹرز بیہائنڈ دا سین لیگل ساورن کو متاثر کرتے ہیں، جنہیں ڈائسی نے پولیٹیکل ساورنٹی یا ساورن کا نام دیا ہے۔ So we can say that it is the sum total of all the forces and factors which influence the legal sovereign۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان تمام فیکٹرز اور فورسز اور تمام انفلوئنسز کا مجموعہ ہے جو کہ لیگل ساورن کو متاثر کرتا ہے۔ تو پولیٹیکل ساورن ان تمام فورسز یا فیکٹر کا مجموعہ ہے جو بیہائنڈ دا سین لیگل ساورن کو متاثر کرتا ہے۔ In other words, by political sovereignty in the representative democracies, we mean that the whole masses of the people or the electorate or the public opinion۔ تو ماڈرن ڈیموکریسیز کی اگر ہم بات کریں تو ماڈرن ڈیموکریسیز میں جو لوگ ہیں، جو الیکٹوریٹس ہیں یا جو پبلک اوپینین ہے، اسے پولیٹیکل ساورنٹی کہا جاتا ہے، پولیٹیکل ساورن کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ پبلک اوپینین، الیکٹوریٹ یا لوگ جن فورسز یا جن فیکٹرز سے متاثر ہوتے ہیں ان کی بھی ایک ویلیو ہے۔ تو ظاہر ہے الیکٹوریٹ اور پبلک اوپینین کو بھی تو مولڈ کرنے والے کچھ فیکٹرز ہیں، تو اصل میں وہ پولیٹیکل ساورن ہے۔ پولیٹیکل ساورنٹی از اے ویج اینڈ انڈیٹرمنیٹ ٹرم۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ لیگل جو ساورنٹی ہے وہ تو کنکریٹ ہے، وہ واضح ہے، وہ کلیئر ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ لیکن جو پولیٹیکل ساورنٹی ہے وہ ویج ہے، وہ غیر واضح ہے، انڈیٹرمنیٹ ہے، اور وہ بیہائنڈ دا سین ہے۔ پولیٹیکل ساورنٹی ریسٹ ان دا الیکٹوریٹ، in the public opinion, and in all other forces in the state which mold and shape the public opinion and influence the legal sovereign۔ تو اس طرح پولیٹیکل ساورنٹی وہ تمام فیکٹرز ہیں، فورسز ہیں جو ایک طرح سے الیکٹوریٹ کو بھی متاثر کرتی ہیں، پبلک اوپینین کو بھی متاثر کرتی ہیں، ان کو بھی انفلوئنس کرتی ہیں، اور لیگل ساورن کو بھی انفلوئنس کرتی ہیں۔ تو یہ ہر ریاست میں مختلف فیکٹرز یا فورسز یا انفلوئنسز ہو سکتے ہیں کہ کسی بھی ریاست میں اگر ہم دیکھیں تو جو بھی ادارہ، جو بھی گروپس
جو بھی انڈیویجولز، جو بھی فیکٹرز، فورسز جو لیگل ساورن کو، الیکٹوریٹ کو متاثر کرتے ہوں، پبلک اوپینین کو متاثر کرتے ہوں، انہیں انفلوئنس کرتے ہوں یا پریشرائز کرتے ہوں، تو وہ سارے فیکٹرز مل کر پولیٹیکل ساورن کہلاتے ہیں۔ تو اب اس کی اگر آپ ایگزامپل لیں تو مختلف پریشر گروپس جو ورک کر رہے ہوتے ہیں بیہائنڈ دا سین، اسی طرح سے ہر کنٹری کے اندر جو پریشر گروپس ہیں، جو لابیز ہیں، اسی طرح سے جو بیوروکریسیز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، تو یہ سارے مل کر، میڈیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پریشر گروپس ہیں، انٹرسٹ گروپس ہیں، تو یہ سب مل کر پولیٹیکل ساورن بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب متاثر کرتے ہیں لیگل ساورن کو، لوگوں کو، الیکٹوریٹس کو، اور ان کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا سم ٹوٹل ہے۔ اس کے بعد ہے پاپولر ساورنٹی۔ پاپولر ساورنٹی مینس پیپل آر ساورن۔ جو نام سے ظاہر ہے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو دا پیپل، کہ ساورنٹی لوگوں کے پاس ہے۔ سو اٹ از دا پاور آف دا میسز ایز کنٹراسٹڈ ود دا پاور آف دا انڈیویجول رولر اور monarch۔ تو ماڈرن دنیا کی اگر ہم بات کریں تو یہ اختیار لوگوں کے پاس ہے ایز کمپیئر ٹو monarch، یا ایک رولر یا ایک شخص کے پاس نہیں ہے یہ اختیار، یہ ایک ڈکٹیٹر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یا آٹوکریٹک گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ لوگ ساورن ہیں۔ In the modern world, people elect their representative who legislate and run the government on their behalf۔ اور یہ ہمارے سامنے ایگزامپل ہے کہ ماڈرن دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو جو ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں یا ریپرزینٹیو ڈیموکریسیز یا ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہیں، تو وہاں پر الیکٹوریٹس یا لوگ جو ہیں وہ اپنے نمائندے چنتے ہیں اور پھر وہ آگے گورنمنٹ بناتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ جو نمائندے ہیں وہ ان کے بہاف پر رول کرتے ہیں، لیجسلیٹ کرتے ہیں، ایگزیکٹو کے ایسا بنتے ہیں۔ سو ان پاپولر ساورنٹی پبلک از ریگارڈیڈ ایز سپریم۔ لوگوں کو سپریم سمجھا جاتا ہے، لوگوں کو ساورن سمجھا جاتا ہے پاپولر ساورنٹی میں۔ جس طرح سے روسو نے اپنی جنرل ول کی تھیوری دی تھی، تو پاپولر ساورنٹی کی جو تھیوری ہے یا پاپولر ساورنٹی جو ہے وہ روسو کے آئیڈیاز سے لی گئی ہے، اور روسو ہی کے آئیڈیاز سے متاثر ہو کر پھر فرینچ ریولوشن جو 1789 میں آیا، تو وہاں پر بھی اس کا کردار ہے پاپولر ساورنٹی کا یا اس کی تھیوری آف جنرل ول کا۔ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر گارنر، ساورنٹی آف دا پیپل دیئر فور مینس دا پاور آف دا میجورٹی آف دا الیکٹوریٹ۔ کہ ڈاکٹر گارنر نے یہ کہا کہ جو ساورنٹی ہے، پاپولر ساورنٹی ہے، وہ لوگوں کے پاس جو ووٹ ڈالنے کا حق ہے وہ اصل میں پاپولر ساورنٹی ہے، کیونکہ الیکٹوریٹس جو ہیں یا لوگ جو ہیں جب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو اسی کی بیس پہ وہ اپنے ریپرزینٹیٹیو چنتے ہیں، وہ اپنے نمائندے چنتے ہیں، اور پھر وہ آگے گورنمنٹ بناتے ہیں۔ پھر اس کی ایک اور جو کائنڈ ہے وہ ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجور ساورنٹی ہے۔ Sometimes a distinction is made between the de facto sovereignty and de jure sovereignty. A de jure sovereign is the legal sovereign, whereas de facto sovereign is a sovereign which is actually obeyed۔ تو اب یہ دو کائنڈس فردر ہمارے سامنے آ گئی کہ ڈی جور ساورن تو وہی لیگل ساورن ہے کہ جس کے پاس لیگلی لا کے تحت یہ اختیار ہے، کانسٹیٹیوشنلی یہ اختیار ہے کہ وہ لا بنا سکتا ہے، انفورس کر سکتا ہے، لوگوں کو رائٹ ایشو کر سکتا ہے، اور جو لوگوں کے رائٹس کو وائلیٹ کرے انہیں پنش کر سکتا ہے۔ تو یہ ڈی جور ساورن ہے جو لیگلی اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن جو ڈیفیکٹو
ساورن ہے وہ ساورن کی وہ قسم ہے یا کائنڈ ہے جو ایکچولی اوبے کی جاتی ہے. جیسے اس کی اگزامپل اگر ہم لیں جس سے واضح ہو جائے گا یہ، اس میں ہم اگر دیکھیں تو جیسے میسولینی کی اگزامپل ہے ہمارے سامنے اٹلی میں، اور پھر ہٹلر کی اگزامپل ہے کہ وہ ایز اے ڈیفیکٹو رولر سامنے آئے، ساورن سامنے آئے، اور انہوں نے پارلیمنٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رول کیا بائی فورس، بائی کمپلشن. تو وہ ڈیفیکٹو ساورن کی ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے. According to Lord Bryce, de facto sovereign is the person or a body of person who can make his or their will prevail whether with the law or against the law. تو اب لارڈ برائس کے مطابق جو ڈیفیکٹو ساورن ہے وہ ایک شخص ہے یا باڈی آف پرسن ہے، ایک اسمبلی ہے کہ جو اپنی ول کو، جو اپنے احکامات کو منواتا ہے، ان پر عمل درآمد کرواتا ہے، چاہے وہ لا کے مطابق ہوں یا لا کے اگینسٹ ہوں. تو یہ لارڈ برائس کے مطابق ہے. از دا ڈیفیکٹو رولر دا پرسن ٹو ہوم اوبیڈینس از ایکچولی پیڈ، کہ جسے حقیقت میں جس کے احکامات کو مانا جا رہا ہو، وہ لیگل نہ ہو لیکن اس کے احکامات کو مانا جا رہا ہو، وہ ڈیفیکٹو ہے. Thus it is quite clear that de jure is the legal sovereignty founded on law, whereas de facto is the actual sovereignty. اب de jure تو واضح ہے کہ وہ لیگل sovereignty ہے جو لا کی بیس پہ ہے، لیکن جو de facto ہے وہ لا کی بیس پہ نہیں ہے، وہ ایکچول ہے. اور اس کی مزید ہم اگزامپل اگر دیکھیں تو جہاں کہیں بھی ڈکٹیٹرشپس آتی ہیں، ڈکٹیٹر آتے ہیں، ڈکٹیٹرشپس قائم ہوتی ہیں، آمریت ہوتی ہے، تو وہ انلیگل ہوتی ہے اور انکانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے، تو وہ ڈیفیکٹو ساورن ہوتے ہیں. جو بھی ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ ڈیفیکٹو ساورن ہوتا ہے، اور وہ تب تک ڈیفیکٹو ساورن ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے رول کو لیگلائز نہ کر لے، لیجیٹیمیٹ نہ کر لے. اور وہ تب لیگلائز کرے گا جب وہ کوئی لا بنا کر اس کے اکارڈنگ اپنے رول کو کرے گا، یا وہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ کر کے، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے، ترامیم کر کے اپنے رول کو لیگلائز کرے گا، تو تب وہ ڈی جور بنے گا. تو اس طرح یہ ہمارے سامنے اگزامپل ہے ڈکٹیٹرشپ کی کہ وہ ڈیفیکٹو ساورن ہوتے ہیں. تو آج میں نے کائنڈز آف ساورنٹی کو ڈسکس کیا، اور میں نے کوشش کی کہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.